بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا بعد ما تمسکتم بہما او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تعریفات کبریائی بڑائی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت الوہیت ربوبیت وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ خالق مالک اور رازق کے لیے ہیں۔ بناتا بھی وہی ہے، کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے، سارے نظام کو چلاتا بھی وہی ہے، اور
روزانہ کے 14 سیکنڈ کی تبدیلی کے بعد کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بھی وہی بناتا ہے. اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، سید المومنین، سید المتقین، سید المحسنین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید اسلامیات، سید سیاسیات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، ارواحنا لہ الفدا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. جب سے یہ کائنات بنی ہے نا، زمین آسمان بنے ہیں، دن رات بنے ہیں، چرند پرند بنے ہیں، خشکی تری بنی ہے، صبح و شامیں بنی ہیں، دن کے اجالے ہیں، راتوں کے سناٹے ہیں، صحراؤں کا پھیلاؤ ہے، زمین کی وسعت ہے، چاند کی چمک ہے، سورج کی دمک ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، جب سے یہ کائنات ہے نا، اس وقت سے اس کائنات میں اختلاف ہے. کیا ہے بھلا؟ ساری تقریر میں نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی تو سمی کرنی ہے انشاءاللہ. کیا بھلا ساری کائنات میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. پہلے انسان اس کائنات میں حضرت آدم آئے علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حابیل اور قابیل، اور ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا. انسان آتے رہے، لوگ جاتے رہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. پنجابی والا اپنے سٹائل میں کہتا ہے کہ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تاں اصلی قبر ٹھکانہ. لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اس کائنات میں ہر رنگ موجود ہے. یہاں پہ نیکیوں کی انتہا، یہاں برائیوں کی انتہا، یہاں اچھوں کی انتہا، یہاں بروں کی انتہا، اچھوں میں برے پیدا، بروں میں اچھے پیدا. لاکھ برائیوں والوں میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہے، لاکھ اچھائیوں والوں میں کوئی نہ کوئی برائی بھی ہے. سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ سورج کا آنا، یہ چاند کا جانا، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ ساری کائنات، یہ بادل آتے ہیں، پانی برساتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اٹھا کے لے جاتی ہیں، یہ ساری کائنات میں اختلاف موجود ہے. کیا موجود ہے؟ اختلاف ہے. ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے، ایک ذات ہے، ایک برادری ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ماحول ہے، ایک رشتہ ہے، باپ اور بیٹا ہے، لیکن دونوں کے درمیان اختلاف ہے. ہاں سمجھدار بھی اتنی ہے، سیانی بھی بڑی ہے، محبت کا آخری کنارہ ماں ہے، لیکن سگی ماں اور بیٹی کے درمیان اختلاف ہے. احترام اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، سلام اپنی جگہ پہ، سلوٹ ہے اساتذہ کرام کو، لیکن استاد اور شاگرد میں بھی
اختلاف ہے. ایک ہی مسجد میں رہتے ہو، ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھتے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، ایک وقت میں آمین کہتے ہو، ایک وقت میں سمع اللہ لمن حمدہ، ایک وقت میں اللہ اکبر، ایک وقت میں السلام علیکم ورحمت اللہ. نمازیں اکٹھی، آپ کی محفلیں اکٹھی، لیکن آپ کی مجلسیں اکٹھی، جمعہ بھی اکٹھا، تقریریں بھی اکٹھی، اجتماعات بھی اکٹھے، محافل بھی اکٹھی، لیکن آپ کے درمیان بھی اختلاف ہے. اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، ائمہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، محدثین کے درمیان بھی اختلاف تھا، مفسرین کے درمیان بھی اختلاف تھا، اساتذہ علماء اسلاف کے درمیان بھی اختلاف تھا. اس کائنات کی بنیاد اختلاف پر ہے. جہاں پھول ہیں نا ساتھ ہی کانٹے ہیں، جہاں پہ دریا ہے نا ساتھ ہی صحرا ہے، جہاں پہ چھاؤں ہے نا ساتھ ہی دھوپ ہے، جہاں پہ دن ہے نا ساتھ ہی رات ہے، جہاں پہ زمین ہے نا وہاں پہ آسمان بھی ہے، جہاں پہ اچھائی ہے نا وہاں پہ برائی بھی ہے. یعنی ساری کائنات میں جس مرضی طرف دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اختلاف، بہن بھائیوں میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، ہاں بزرگوں میں اختلاف، سگے ماں باپ میں اختلاف. اس ساری کائنات کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اختلاف پر. اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. آپ کے میرے گھروں میں روز اختلاف ہوتا ہے، روز. سوال ایک ہوتا ہے، اختلاف روز ہوتا ہے. بڑا سادہ سا سوال ہوتا ہے، ماں کہتی ہے آج پکانا کی ہے. اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کہنا ہے چول پکا لو، ایک کہنا ہے نہیں دال تے دل کرتا ہے، تیجا کہنا ہے روز روز دال نہیں کھادی جاندی سبزی پکا لو، کہنا چلے ماں کدی گوشت بھی پکا لیا کر. ہوتا ہے اختلاف کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ اختلاف نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے اختلاف حل کیسے کرنا ہے. اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا، مخالفت کو گالی نہیں بنانا، گالی کو گولی نہیں بنانا، گولی کو بم نہیں بنانا، بم کو نفرت نہیں بنانا، بلکہ اختلاف حل کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے اختلاف حل کیسے ہوگا؟ کون اختلاف حل کرے گا؟ آئیے پھر اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اختلاف کا حل کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، او میری توحید کا کلمہ پڑھنے والو، او میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے جاواری جانے والو، او غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والو، او جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے کی گلیاں سجانے والو، او ہم حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے نعرہ تکبیر لگانے والو، او میرا کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی نہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہے اس کی بھی بات ماننی ہے. عالم دین کی بات مانی جائے گی، استاد کی بات مانی جائے گی، شیخ الحدیث کی بات مانی جائے گی، امام محترم کی بات مانی جائے گی، خطیب مکرم کی بات مانی جائے گی، مدرس کی بات مانی جائے گی، ہاں گھر کے بڑے کی بات مانی جائے گی، آپ کے حکم کے آپ حکمران کے کرندے کی بات مانی جائے گی. اولی الامر منکم، جو تم میں ذمہ دار ہے نا، سردار ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، اس کی بات بھی مانی جائے گی. کب مانی جائے گی؟ جب وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں آئے گا نا، پھر اس کی بات بھی مانی جائے گی. اللہ بات تو مان لیں گے، لیکن مسئلہ تو وہاں کا وہاں. اگر کبھی اختلاف ہو گیا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کا قرآن نسخہ بتاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. علماء کرام موجود ہیں، جناب راشد صاحب موجود ہیں، استاد محترم قاری عبدالرشید صاحب موجود ہیں، استاد
ترجمات القرآن موجود ہیں. آپ میں سے بھی بچے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں, مدارس کے, مساجد کے ماشاءاللہ ائمہ کرام نظر آ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تمہیں جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, فی شیئن, عربی والوں کو ترجمہ زیادہ سمجھ آئے گا. محترم اسلم بھائی بھی یہاں موجود تھے, عربی کے استاد ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی اس کو ذرا انجوائے کریں گے. فی شیئن کا معنی پتہ ہے کیا؟ اس کا معنی ہے کسی بھی چیز میں, کوئی خاص چیز نہیں ہے. زندگی کے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے نا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے آنا, مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اپنی زبان میں کہوں نا, سارے کے سارے مسئلوں کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس. سارے کے سارے مسئلوں کا حل آپ کے اشتہار کا عنوان لکھا ہے نا, کتاب و سنت. یہ کتاب و سنت دو الفاظ نہیں ہے, یہ اس کائنات کے ہر مسئلے کا حل ہے. دو چیزوں میں ہر مسئلے کا حل ہے, کتاب و سنت میں. آپ نے تو سمجھا کہ عام جلسہ ہے, ہر سال ہوتا ہے, کانفرنسیں ہوتی ہیں, اشتہار بن گیا ہے. کتاب و سنت بڑی کانفرنسیں دیکھی ہیں, جگہ جگہ ہوتی ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ کتاب و سنت انسان کی زندگی کے سارے مسئلوں کا حل ہے. میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات کائنات کے امام نے کہی ہے. ترکت فیکم ممرین, دو چیزیں, دو تحفے, دو حل, دو نسخے, یہ تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. کبھی گھر میں اختلاف ہو جائے, بازار میں اختلاف ہو جائے, دفتر میں اختلاف ہو جائے, دکان میں اختلاف ہو جائے, سیاست میں اختلاف ہو جائے, وکالت میں اختلاف ہو جائے, عدالت میں اختلاف ہو جائے, ہاں تمہاری معیشت میں اختلاف ہو جائے, معاش میں اختلاف ہو جائے, چلت میں اختلاف ہو جائے, پھرت میں اختلاف ہو جائے, معاش میں اختلاف ہو جائے, منڈی میں اختلاف ہو جائے, تعلیم میں اختلاف ہو جائے, تدریس میں اختلاف ہو جائے, تربیت میں اختلاف ہو جائے, گھر میں اختلاف ہو جائے, ہاں مجمع میں اختلاف ہو جائے, مسجد میں اختلاف ہو جائے, سارے مسئلوں کا حل دو چیزوں میں ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ مسئلہ اٹھا کے نا, چک کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے آنا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج لوگوں نے ایک الزام بڑا لگایا ہے, کہتے جی مولویوں کے درمیان اختلاف بڑے ہیں جی, بڑے ان کے مسلک بنے ہوئے ہیں. میں ایک جگہ تانیہ والا کے قریب گاؤں میں گیا, درس میں نے دیا. مجمع میں نا ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہاں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے, اللہ پاک سلامت رکھے. دعا کیا کرو, جو بندہ جہاں بھی کام کر رہا ہے نا, اللہ ہر بندے سے حق سچ کا کام لے. اللہ کام ایسا لینا, قیامت کے دن میرا دفتر کھلے نا, جہاں میری بیوی بیٹھی ہوگی, جہاں میری ماں بھی دیکھ رہی ہوگی, جہاں میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہوگی, جس دفتر کو میرا بیٹا بھی دیکھ رہا ہوگا, میری بہو بھی دیکھ رہی ہوگی, میرا داماد بھی دیکھ رہا ہوگا, میرا پوتا یا نواسا بھی دیکھ رہا ہوگا, میری پوتی یا نواسی بھی دیکھ رہی ہوگی. ایسے سکرین چلے گی نا, تیرا بابا, تیرا ابا, تیرا دادا, تیرا نانا, یہ ساری زندگی کرتا رہے. بس اللہ سے دعا کیا کرو, سونے اللہ جس طرح دنیا میں پردے رکھے ہیں نا, اللہ قیامت کے دن بھی پردے رکھنا. اللہ شرمندگی سے بچانا. ایک پنڈ میں ہمارے خلاف بات آ جائے نا, بندہ کہتا ہے میں منہ وخان جوگا نہیں رہا. کیا حالت ہوگی, ساری کائنات بیٹھی ہوگی, نام بولا جائے گا عتیق اللہ عمر, فلم شروع ہو جائے گی. اچھا کتنی عمر پائی ہے, 40 50 60 70 سال کتنی عمر ہے. سارے سالوں کی تصویریں سامنے آنا شروع ہو گئی. جلوت میں یہ کیا, خلوت میں یہ کیا, کلیاں بیٹھ کے یہ کیا, گھر میں یہ کیا, بازار میں یہ کیا, چوری یہ کیا, فلاں یہ کیا. اللہ شرمندگیوں سے بچا لینا, شرمندگیوں سے بچا لینا. وہ ساری دنیا کا اجتماع ہوگا, وہاں پہ آپ کے میرے فیصلے انشاءاللہ ہوں گے. میں آپ کو ویسے خوشخبری سنا دوں, انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ سونے رب نے ہمارے حق میں فیصلے کرنے انشاءاللہ. قیامت کا دن ہوگا نا, ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا, اللہ کہے گا نیڑے ہو کے بیٹھ جا. حدیث کے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے. ویسے تو اللہ کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے نا, اللہ کی ذات تو کسی چیز میں محدود نہیں نہ ہو سکتی, لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں اگر ایک چادر تانی جائے نا تو دونوں اس کے اندر آ جائیں گے, یعنی انا نیڑے ہو کے رب دے بہ جائے گا. بات کی سمجھ آ رہی؟ قریب ہو کے بہ جائے گا. اللہ مالک کائنات فرمائیں گے بندیا اے گناہ کیتا ہی. بندہ سجے کھبے ویکھے گا بھی ہوں تے چارہ ہی کوئی نہیں, رپورٹاں تے ساریاں پہنچ گئی ہیں, کہے گا اللہ کیتا ہے, دجا کیتا ہے, تیجا کیتا ہے, 100واں کیتا ہے, 1000واں کیتا ہے, تے نال نال منی جائے گا, تے نال نال نا کمبن لگ پے گا, پریشان ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے کمبنا کیوں ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ ہوں تے حد ہی مک گئی ہے, میں تے سمجھا سی پتہ ہی کسی نے نہیں لگنا, میرے کان سے شیطان نے آواز ماری سی کہ نا لگا رہے, کیڑا کسی نے پتہ لگتا ہے, سارے ستے پے نے. شیطان نے تے میں نے یہ آکھیا سی تے اتھے تے رپورٹاں ساریاں نے کمبی جائے گا کمبی جائے گا. اللہ سونے فرمان گے بندیا دنیا چ جدو گناہ کرنا سیں ادو مینوں پتہ سی؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ تینوں تے سارا ہی پتہ سی. اللہ فرمان گے پھر جدو تو گناہ کیتے دنیا تے میں کی کیتا؟ بندہ سر نیواں کر کے کہے گا یا اللہ تو میرا پردہ رکھیا سی, یا اللہ تو میرا پردہ رکھیا سی. ایک گل تانوں بھی کہہ دیں, جے کسے دی غلطی دا پتہ لگ جائے نا تے اشتہار نہ لایا کرو, اخبار نہ بنیا کرو, کوشش کریا کرو کسے دے گناہ غلطی پتہ لگ جائے پردہ پا دو. اے میں نہیں جے کہہ رہا, یہ کائنات کے امام نے کہا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ. جڑا کسی مسلمان دا پردہ رکھے گا میرا سونا رب, تو تے پردہ رکھے نا ایک خاندان دے سامنے, تو پردہ رکھیا ایک پنڈ دے سامنے, تو پردہ رکھیا ایک محلے گلی وچ, لیکن میرا سونا رب کہندا ہے تو اگر دنیا میں پردہ رکھے گا ساری کائنات کے سامنے میں تیرے پردے رکھوں گا انشاءاللہ. بندہ اللہ کہے گا بندیا دنیا تے تو گناہ کرنا سے تے مینوں پتا سی؟ جی اللہ پتا سی. اللہ فرمان گے پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ تو نے میرا پردہ رکھا. اللہ سونے فرمائیں گے میرے بندے اگر دنیا میں پردہ رکھا ہے نا جا پھر اج آخرت میں بھی پردہ ہی تے او سامنے جنت سے داخل ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فردوہ اللہ ورسولہ. اختلاف ہو جائے, لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ڈیفرنس آف اوپینین ہو جائے, رائے مختلف ہو جائے, سوچ عدل بدل ہو جائے. ویسے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, جس طرح انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں نہ ملتی, ایک بندہ 100% کسی دوسرے سے نہیں ملتا جلتا. بڑی باری سانو غلطی لگ دی کہ فلانے ور گئی ہے, لیکن نیڑے جا کے پھر موڑ آنے نہیں مینوں غلطی لگی سی. انجی ہوں نا 100% ایک دوسرے جگہ جیسا نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہوگا کہ ایک بندے کے جیسے 7 بندے دنیا میں ہوتے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہر بندہ مختلف ہے, شکل مختلف ہے. نہیں آپ کی میرے ہاتھوں کی انگلیوں پہ نا یہاں نشان لگے ہوئے, انگلیوں پہ نشان لگے جسے آج کی زبان میں فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک دوسرے سے ہمارے ملتے, یہاں تک بات ختم نہیں ہے. آج کی تحقیق آگے بڑھی اور لوگوں نے کہا یہ جو انسان کی آنکھ کا اوپر والا ڈھکن ہے نا جو بند ہوتا ہے پھر کھل جاتا ہے, جسے آئی لڈ کہتے ہیں آج کی زبان میں انگلش میں, اور یہ ہماری جو آنکھ کا ڈھکن ہے نا اس کے اوپر بھی اللہ نے کوئی نشان لگائیں. سائنس نے تحقیق کی ہے یہ نشان بھی 100% ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. آگے بڑھیے. یہ جہاں انسان کا سر ختم ہوتا ہے نا, یہ جسے اردو زبان میں گدی کہا جاتا ہے, پچھلے سر کے پچھلے حصے میں سائنس یہ کہتی ہے یہاں پر بھی کچھ نشان لگے ہوئے ہیں جو ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں. جب پورے نہیں ملتے, فنگر پرنٹس نہیں ملتے, آنکھ کے نشان نہیں ملتے, یہ سر کی گدی کے نشانات نہیں ملتے, یہ شکل و صورت نہیں ملتی, جب انسان کی ظاہری شکل و صورت نہیں نہ ملتی, انسان کا دماغ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا.
سوچ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. 100 باتوں میں آپ میرا ساتھ دیں گے, میری بات کے ساتھ بات کریں گے, لیکن ایک آدھ بات میں آپ جا کے کہیں گے نہیں 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 حافظ صاحب, پروفیسر صاحب توڑیاں ساریاں مان لیاں نے, لیکن اے گل نہیں جے سانو سمجھ آنے. اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ, کتاب و سنت میں تمہارا حق مل جائے گا اور تمہیں حل مل جائے گا. اور یہ اختلاف آج کا نہیں ہے. میں نے آپ کو 5-7 حدیثیں سنانی ہے, جلدی سے آپ نے غور کرنا ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اختلاف کا حل کیسے نکلتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا, ہمارے اسلاف میں بھی اختلاف تھا, حل کیسے کرتے تھے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, وفات پا گئے. دنیا سے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں پردہ فرما گئے. لفظ جو بھی بولو معنی ایک ہی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اس جہان کو خیر آباد کہہ گئے, اگلے جہان میں تشریف لے گئے. آپ اس طرف چلے گئے جس طرف آپ نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون. کائنات کے امام آپ نے بھی نہیں رہنا اور ساری دنیا کائنات نے بھی نہیں رہنا. او لوگو, ہمارے بھائی تو کہتے ہیں نا فوت نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں کائنات کے امام علیہ السلام کی وفات صرف وفات نہیں ہے, اس کائنات میں وفات کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, میری عقیدت ہے, اگر اس کائنات میں موت نے کسی کو معاف کرنا ہوتا نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیتی. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میرا نبی فوت ہو سکتا ہے تم کس بات کی مولی ہو. وہ بھی فوت ہو گئے, تم نے بھی فوت ہو جانا ہے. کائنات کے امام وفات پا گئے, اعلان ہو گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہیں رہے. صحابہ میں پہلا اختلاف ہو گیا. اور یاد رکھیے حالت ذرا ذہن میں لائیں, کائنات کے امام فوت ہوئے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جسد مبارک ابھی گھر میں پڑا ہے, ابھی آپ کو دفن نہیں کیا, آپ گھر میں پڑے ہیں. صحابہ میں اختلاف ہو گیا, کچھ صحابہ کہتے ہیں فوت ہو گئے, کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں فوت ہوئے. یاد ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا, کہا جو کہے گا نا میرا نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. اتنا اختلاف ہو گیا. اختلاف کا حل کہاں تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اللہ جزائے خیر دے اور کروڑ رحمت نازل کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے, ممبر پہ بیٹھے اور کہا لوگو ما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کتاب آئی, قرآن آیا, کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے, عقیدے سے پھر جاؤ گے؟ کیا تمہاری عقیدت جو ہے وہ عقیدے پہ غالب آ جائے گی؟ نہیں 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 نہیں. پھر کہا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے, سمجھ لے, سن لے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے خوش ہو جاؤ, اللہ کل بھی زندہ تھا, اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا. اختلاف ہوا صحابہ اکرام کے درمیان. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی, مسئلہ حل ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار بھی جھکا لی, اپنی گردن بھی جھکا لی, اپنی آنکھیں بھی جھکا لی اور کہا پتہ کیا, اپنے عمل سے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان خدا بند ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. مسئلے کا حل اللہ کے قرآن نے دے دیا, مسئلے کا حل کتاب و سنت نے دے دیا. کائنات کے امام علیہ السلام ابھی ان کو دفن نہیں کیا,
کائنات کے امام علیہ السلام کی قبر مبارک تیار ہونے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانیاں کرے۔ قبر کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک سیدھی قبر بنائی جاتی ہے، ایک سائیڈ پہ قبر بنائی جاتی ہے۔ جو سیدھی قبر ہوتی ہے اس کو شق کہتے ہیں، جو سائیڈ پہ قبر بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبر بنانے لگے نا، کہتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ہم لحد بھی بناتے تھے، شق بھی بناتے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک ہی قبر بنے گی نا، دو تو نہیں بن سکتی۔ کچھ کہنے لگے لحد بنانی ہے، کچھ کہنے لگے شک بنانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے، صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اختلاف ہو گیا، ایک کہنے لگے شک بنے گی، ایک کہنے لگے لحد بنے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اعلان کیا، لوگو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اللحد لنا والشک لغیرنا، ہم لحد کو پسند کرتے ہیں، شک دوسرے لوگ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شک بھی جائز ہے، لحد بھی جائز ہے، لیکن اللحد لنا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم لحد کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آیا، صحابہ نے نظریں جھکا لی، سارے ایک طرف ہو گئے، نہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، حدیث آ گئی، کتاب و سنت آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایک بھی نہیں بولا، کسی ایک بھی نہیں کہا نہیں میں بڑا ہوں میری بات یہ ہے، کسی نے نہیں کہا میں تو اللہ کے پیغمبر کا داماد ہوں میری بات مانی جائے گی، کسی نے نہیں کہا میں اللہ کے پیغمبر کی زبان سے خوشخبری پائی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر آتے، میری شان یہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا مجھے 28 مرتبہ نام لے کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ نبی کی دو بیٹیوں کے خامد ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، نہیں کسی نے اپنی شان مقام سامنے نہیں پیش کی، بلکہ ایک ہی نقشہ پیش کر دیا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی صلی اللہ۔ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دفن کہاں کرنا ہے، پھر اختلاف ہو گیا۔ مدینے والے کہنے لگے ادھر مدینے میں، مکے والے کہنے لگے ہمارے ہاں مکے میں، طائف والے کہنے لگے ہمارے پاس طائف میں، کچھ کہنے لگے جنت البقیع میں، کچھ کہنے لگے بیت اللہ کے احاطے میں۔ اختلاف، مخالفت، اختلاف، ایک دوسرے سے رائے مختلف۔ ایک صحابی آگے بڑھے رضی اللہ تعالی، انہاں کو کام بھی نہیں کرنا، رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں ہی دفن ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں لے جایا جاتا۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ آپ حجرے میں فوت ہوئے، لہٰذا آپ کے حجرے میں ہی آپ کی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ تیسرا فرمان آیا نا، تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہاں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ چوتھا اختلاف، ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دفن نہیں ہوئے، چوتھا اختلاف، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون ہوگا، امیر کون ہوگا؟ قریش والے بولے کہتے منا امیرن، طائف والے بولے کہنے لگے منا امیرن،
بنو ہاشم والے بولے، کہنے لگے منا امیر، امیر ہمارا ہوگا۔ بنو سعدہ والے کہنے لگے منا امیر، امیر ہمارا ہوگا۔ مہاجرین کہنے لگے ہم دین کے لیے اتنی قربانیاں دے کے آئے ہیں، ہم اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں، مہاجرین میں سے امیر بنے گا۔ انصار والے کہنے لگے ہم نے تمہاری خدمت کی ہے، ہم نے تمہیں ویلکم کیا ہے، ہم نے تمہیں جگہ دی ہے، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم نے تمہیں اپنے گھر دیے ہیں، ہم نے تمہیں رہائشیں دی ہیں، ہم نے تمہارا اپنے نبی کا استقبال کیا ہے، ہم مقامی لوگ ہیں، منا امیر، ہمارا امیر بنے گا۔ اختلاف پھر ہو گیا۔ کتنا اختلاف ہے؟ چوتھا۔ بات یہ ذہن میں رکھے کیا حالت ہوگی۔ صحابہ اکرام کے کلیجے بھی پھٹے ہوئے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، بلکہ سچ سنو نا، میرا کلیجہ یہ کہتا ہے آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، چونکہ اتنا بڑا حادثہ نہ آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ زمین کے سینے نے کبھی دیکھا ہے، اور نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی دیکھے گی۔ کائنات کے امام فوت ہوئے۔ اختلاف، منا امیر ومنکم امیر۔ کچھ لوگ سیانے دانے بینے آگے بڑھے، کہنے لگے چلو مسئلے کا حل کر لیتے ہیں، ایک امیر تمہارا ہو جائے، ایک امیر ہمارا ہو جائے، مہاجرین کا اپنا امیر، ان کا اپنا امیر، قریش والوں کا اپنا امیر، باقیوں کا اپنا امیر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، حدیث ہے، امارت قریشیوں کو ملے گی۔ امارت کن کو ملے گی؟ قریشیوں کو، خلیفہ قریشی ہوگا۔ سارے لوگ اپنی اپنی بات لے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں قریش میں کون ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ہاں ہاں، وہ کسی نے کہا کرما والے ہو، اس بات کی طرف تو توجہ کرو نا، کائنات کا پیارا نبی اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کس کو کھڑا کر کے گیا؟ کہنے لگی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساروں کی طرف سے آواز آئی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چوتھا اختلاف بھی حل ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں۔ بنو سعدہ والے بھی بیٹھ گئے، طائف والے بھی بیٹھ گئے، مکے والے بھی بیٹھ گئے، قریشی بھی بیٹھ گئے، دوسرے تیسرے بھی بیٹھ گئے، مہاجرین بھی بیٹھ گئے، ساروں کی باتیں واپس۔ مسئلے کا حل کہاں سے نکلا؟ کتاب و سنت سے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث آئی الائمۃ من قریش، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے نا، انہوں نے ساروں نے ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، پیچھے ہٹ کے سارے بیٹھ گئے۔ چوتھا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مسئلوں کا حل کہاں پر ہے؟ کتاب و سنت میں۔ کتاب و سنت جو آپ کی کانفرنس ہے، میں آپ کو یہ عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ دیوار پہ لگا صرف ایک اشتہار ہے، قاری عبدالرشید صاحب کی دعوت کا صرف ایک پیغام ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم، یہ آپ کی میری ساری زندگی کے مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ پانچواں اختلاف، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو دولت چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ کس کو ملے گی؟ دولت کیا تھی؟ ایک کمبل، ایک پیالہ، تھوڑے سے تلواریں، دو چار اونٹنیاں، یہی تھا نا؟ وہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے میرے بینک بیلنس ختم نہیں ہوتے، تیرے میرے جوڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کہندا ہے کار آ کے ویکھ لے میری الماری 30 سوٹ پئے نے، تو کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جن کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کائنات کے امام علیہ السلام فوت ہوئے نا، میرے گھر میں صرف جو پڑے ہوئے تھے، وہ بھی پیسے ہوئے نہیں، جو پڑے ہوئے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھوک لگتی نا، جو کا ایک پھکا مار کے پانی پی لیتی، بھوک ختم ہو جاتی، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جس حجرے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم اس حجرے میں کھڑے ہوتے تھے نا، ہمارے سر اس کی چھت کے ساتھ لگتے تھے۔ جس حجرے میں اللہ کا پیغمبر فوت ہوا ہے نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اس کی چھت لکڑی کی نہیں، ماربل کی نہیں، ٹائلوں کی نہیں، ہاں سنگ مرمر کی نہیں، اس کی چھت بھی
درخت کے پتوں کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا دولت کا نہیں تھا، جھگڑا عقیدت اور محبت کا تھا کہ جو چیزیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں۔ سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حق میرا ہے۔ آپ کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے کزن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حق میرا ہے۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کا سگا بھائی کوئی نہیں ہے، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، یہ حق میرا ہے۔ ہاں امہات المومنین کہنے لگی یہ تو حق ہمارا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں دوہرا داماد ہوں، یہ حق میرا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی وراثت پہ جھگڑا، 4 اختلافات پہلے میں نے بتا دیے، 5واں اختلاف یہ وراثت پہ حق کس کا ہے؟ کتنا اختلاف ہو گیا؟ 5واں۔ مجمع سے آواز ہے، ایک صحابی سامنے آئے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی ہے، حدیث یہ ہے لا نورث ما ترکناہ الا صدقۃ، اور لوگوں ہماری وراثت نہیں ہوتی نبیوں کی، نبیوں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہوتا ہے وہ مال غنیمت میں جمع ہو جاتا ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ سارے کے سارے پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-4 چیزیں جو ہیں نا وہ بیت المال میں جمع ہو جائیں گی۔ اختلاف حل ہوا کہ نہ ہوا؟ اور کس چیز سے حل ہوا؟ کتاب و سنت سے۔ کائنات کے امام علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، اختلافات ہوتے گئے، حل ہوتے گئے، قرآن و حدیث ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 6واں اختلاف یہ ہوا کہ شادی کے موقع پر حق مار کتنا دینا ہے۔ جس بات پہ ہماری ہر شادی پہ اختلاف ہوتا ہے نا وہ بھی مسئلہ حل ہونے لگا جائے۔ لڑکی والے تو اتنا حق مار مانگتے ہیں جیسے کچھ سودا کر رہے ہیں، اور لڑکے والے سارے کام بڑے تڑکے کریں گے، لیکن حق مار کے موقع پر مولوی صاحب 2000 روپیہ لکھ دو۔ آپ کے قصور کے ایک سردار قبیلے کی شادی تھی لاہور کے پی سی ہوٹل میں، پرل کانٹیننٹل جو بڑا مشہور ہوٹل ہے۔ اب ان کی اچھی یا ماڑی قسمت، انہوں نے مجھے نکاح کے لیے بلا لیا۔ میں نکاح پڑھانے لگا تو مجھے کہنے، میں نے کہا جی حق مار کتنا ہے؟ کہنے لگے جی 2000 روپیہ حق مار لکھ دو۔ بلکہ پہلے ان کے ایک بابا جی بولے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بابا جی کہنے لگے جی شرعی حق مار لکھو جنہ ہے گئے تھے۔ میں کیا جی تھے بیٹھے ہوئے ساری شریعت کر دے پہ؟ میں کہا حال شادی دا کنے دا بک کروایا جی؟ کہنے جی 5 لاکھ دا، پرل کانٹیننٹل لاہور کا سب سے بڑا ہوٹل، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کہنے جی حال تے 5 لاکھ دا بک کروایا۔ تو میں کہا جی نہ بگیاں تے گھوڑیاں تے بہا کے لیا جائے خیر نال دولے نو، وہ کنے چ کروائیاں جے؟ 3 لاکھ روپے چ۔ تو میں کہا کھانے دا کنا دینا جے؟ 10 لاکھ روپیہ۔ تو میں کہا اوتھے شریعت یاد نہیں سی؟ میں نے درخواست کی، میں نے کہا کم از کم 2000 نہیں 2 لاکھ روپیہ حق مار بند ہو گئے تو میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ نہیں تو تہاڈی قسمت ہے، میری قسمت۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بات مان گئے۔ حق مار کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ جتنا لڑکے کی ہمت ہے، 1000 والا 1000 دے گا، لاکھوں والا لاکھوں دے گا، کروڑوں والا کروڑوں دے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے اسے خزانہ دیا کرو۔ کیا دیا کرو؟ خزانہ دیا کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں خزانوں کی موقع پر جا کے کنجوسیاں آ جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی جھگڑا ہو گیا، کوئی کہے شرعی حق مار، کوئی فلانا حق مار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حق مار کی تعداد مقرر کر دی، مقدار صرف اتنا ہی حق مار ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ کس نے کیا؟ کون؟ عمر، جو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں دنیا میں بولتا تھا، میری بات کو اللہ آسمان کی قرآن کی آیتیں بنا کے بھیج دیتا تھا۔
ایک درجن سے زیادہ مقامات ایسے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے دنیا میں بات کی, مشورہ دیا, اللہ نے اسی بات کو قرآن کی آیتیں بنا دیا. کون؟ عمر, جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عمر, جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا میری امت میں صرف ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے جس طرح آسمان کے ستارے نہیں نا گنے جا سکتے, گنے تو نہیں جے کدی. اے تلمنڈی دے اتنے کنے ستارے نے پتہ کسے؟ کوئی پتہ نہیں. میرے گھر نا 5 مرلے کا مکان ہے, اپنے 5 مرلے دے ستارے کدی گنے آ جائے نہیں گنے جا سکتے. پورے آسمان کے کون گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. اللہ و رسولہ عالم, اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے نہیں نا گنے جا سکتے, عمر کی نیکیاں بھی نہیں گنے جا سکتے. یہ معنی ہے اس حدیث کا. وہ عمر فیصلہ جاری, خلیفہ وقت, 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور عام عمر نہیں ہے. ایک دفعہ جا رہے تھے, پیچھے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا. اب روب اتنا تھا کہ بندہ آواز نہیں دے رہا. ویسے بھی حیا کا تقاضا یہ ہے, ادب کا تقاضا یہ کہ وڈے نو آواز نہیں ماری دی. یہ میرے بچے سن رہے ہیں, بیٹے سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے خصوص, بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. بڑے آدمی کو, اپنے سے بڑے عمر میں بڑے کو آواز نہیں دیتے, او چاچا گال سن, نہیں. یہ ادب کی بات نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ بھاگ کے جاؤ اس کے پاس, اس سے جا کے درخواست کرو چاچا جی میری گال سنیں. ان کو نہیں بلانا, خود ان کے پاس جانا ہے. وہ آدمی آیا مسئلہ پوچھنے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے, بندہ پیچھے چلنے لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اتنا تھا, اچانک ان کو اندازہ ہوا کہ پیچھے کوئی چلتا آ رہا ہے. مڑ کے پیچھے دیکھا نا, وہ بندہ غش کھا کے زمین پہ گر گیا. اتنا روب تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں آکھا ویکھے ہی پھر میرا روب, یہ نہیں کہا. پھر یہ نہیں کہا عمر دی ایک آنکھ نے بندہ ڈیگ دیتا ہے, یہ نہیں کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑ گئے, رو رو کے اللہ سے کہنے لگے اللہ یہ تیرا بندہ جتنا مجھ سے ڈرتا نا, میں اس سے 100 گنا زیادہ تیرے سے ڈرتا. اس عمر کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حق مار مقرر کر دیا. راستے میں چلتے جا رہے ہیں, ایک عورت مل گئی, بڈھی مائی. کہنے لگی عمر بات سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بی بی حکم کرو. بندہ جڈا مرضی وڈا ہو جائے نا, اپنے وڈیاں تو وڈا نہیں ہوندا کدی. اللہ تو انہوں عزت دے وے, شان دے وے, مقام دے وے. جتھے مرضی پہنچ جانا, اپنے استاداں تو وڈے نہ ہویا جے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج پڑھ رہے ہیں نا, یا ماشاءاللہ انعامات بھی لیے ہیں, اور ان بچوں کے لیے ہم نے انعام القرآن کی طرف سے بھی کچھ انعام دیے. میں نے ایک بچے کو کہا تھا گاڑی سے لے کے آئیں, اگر وہ بچہ میری بات سن رہا ہے تو دوبارہ لے کے ہم نے انشاءاللہ انعام ان کو دے کے جانے. حضرت قاری صاحب کی خدمت میں انعام القرآن کی طرف سے بھی ہم نے انعام دینے انشاءاللہ. اللہ پاک ان کو انہوں نے تو کل بڑھیا ہو جانا, انہوں نے پھر کھڑے ہو کے کہنا نہیں 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 استادہ نو کی آندہ سی, آندہ تو مینوں ہی ہے. خدا کا واسطہ اس طرح کی بات نہ کیا کرو. اللہ کی قسم وہ بندہ بڑا ہی چھوٹا رہ جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, بڑا بننے کی کوشش کرنا. میں کہتا ہوں کاش کہ یہ جملہ میرے بچوں کے کلیجوں پہ لکھا جائے. بڑا بننے کی کوشش کرنا لیکن اپنے آپ کو بڑا کبھی نہ سمجھنا. اللہ سے ایک بڑی پیاری دعا کیا کرو. کائنات کے امام بھی دعا کیا کرتے, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا بنا دے, لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے. اللہ پاک آپ کو بڑی شان دے, لیکن اپنے بڑیاں تو کدی بڑے نہ ہویا جائے. کدی اپنے پیو نے کیا جائے بابا تینوں کی پتہ ہے, تیرا زمانہ ہور سی ساڈا مانا, خدا دا خوف کر جو. نہیں 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 نہیں, بڑا بننے والوں کو رب بہت چھوٹا کر دیتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو, گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار بنتا ہے. جن نے کل بڑی ٹالی بننا ہے نا, بڑا درخت بننا ہے, پھلدار درخت بننا ہے, پھولدار درخت بننا ہے, اسے پہلے زمین میں جانا پڑے گا. میں ہوں بندہ مٹی کا, مجھے کام ہے مٹی سے, ستارے آسماں کے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی نے روک لیا. عمر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, دا کی معنی ہے؟ اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ قرآن کی اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو خزانے دیا کرو۔ اچھا عمر، اللہ نے تو کہا ہے خزانے دیا کرو، عمر کہتا ہے بس اتنا ہی حق مار ہے، اس تو بہتا یا کٹ نہیں دے سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ آ گیا نا قرآن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بی بی راستے چوٹ میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، ایتھے تے گلی دا کونسلر کو بن جانا تو انہیں کو ٹائم نہیں ہوندا۔ یہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بات کر رہا ہوں، اور جب 22.5 لاکھ مربع میل ہم بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان پورا، ہندوستان پورا، بنگلہ دیش پورا، اے تینے ملک رلائے جانتے ایڈی سلطنت بن دی ہے۔ 22.5 لاکھ نہیں کہا میں بڑا، میں فلاں، میں فلاں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گردن جھکا دیتے ہیں، گردن بی بی کے سامنے نہیں جھکائی، گردن قرآن اور قرآن والے کے سامنے جھکائی ہے۔ کہا خطا عمر و اصابت امراتن، عمر کو لو غلطی ہو گئی ہے، تھی عورت نے صحیح کیا ہے، قرآن دی گل ہی منی جائے گی۔ میں اپنا فیصلہ واپس لے لیا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے خدا بند ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ حل کہاں سے نکلا؟ کتاب و سنت سے۔ 8 اختلافات میں نے بیان کرنے، 6 اختلافات میں نے بیان کر دیے۔ 7واں اختلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کن کا دور آیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ 45 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، یعنی انج کہہ لو کہ جی میں 3 ملک میں تو گنوائے نا، انہیں تو ڈبل کر لو، 45 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ فیصلہ صادر کیا عورت کو طلاق ہو جائے نا، نال نال مسئلے بھی سمجھ دے جاؤ، عورت کو طلاق ہو جائے تو اپنی عدت جا کے اپنے والدین کے گھر میں پوری کرے۔ یہ فیصلہ دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں میری بہن کو طلاق ہوئی تھی، اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا اپنی عدت اپنے خامد کے گھر گزارنی، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے نا کہ صلح ہو جائے، کوئی راہ نکل ہی آوے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا میں اللہ کے پیغمبر کا دورہ دماد ہوں، میری گل کی میں موڑی جا سکتی نہیں کہا، یہ کہا کہ مجھے 28 مرتبہ ایک مجلس میں 11 مرتبہ میرا نام لے کے کائنات کے امام نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہ موقف پیش کیا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ایک ایسی بات کہی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی نے اپنے کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہی، بلکہ اس کائنات میں صرف ایک انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے پیغمبر نے یہ گارنٹی دی، معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو مرضی جا کے کر رہا ہے، کوئی عمل تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو پکا جنتی، اتنی بڑی گارنٹی دی۔ لیکن یہ بہانہ نہیں پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کائنات کے امام کی بات آ گئی ہے، کتاب و سنت کی بات آ گئی ہے، کائنات کے امام کی بات مانی جائے گی، مسئلہ وہی ہے، عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے خامند کے گھر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھا دور اور اختلاف آ گیا، آٹھواں اختلاف۔ آٹھواں اختلاف یہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا، انہوں نے حکم جاری کیا من بدل دینا فاحرقوہ، جڑا بندہ مرتد ہو جائے نا، دین بدل لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا دین کے معاملے میں بڑے سخت ہے، کہنے لگے اس کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ دین بدلے اس کو پہلو مسئلہ پورا سن لے، آ جائے آگ لا نہ دے، آ جائے کدھرے، کیونکہ اسی ماشاءاللہ دین واسطے مرن نو تیار ہاں، لیکن دین واسطے اسی جین نو تیار نہیں ہے گئے۔ اے ساڑھے اچھرے نہیں واقعہ پیش آیا اگلے دن، عورت بچاری نے کوئی عربی کسی کمپنی دا لباس پایا سی، اتنے عربی لکھی سی، تے لوکاں نے کہا جی قرآن دے آیتاں لکھیاں نے۔ خیر نال قرآن نال تعلق تے ساڑھا اتنا کوئی ہے نا کہ پتہ نہیں لگا کہ قرآن لکھا ہے کہ کلی عربی لکھی ہے۔
تو لوگ جمع ہو گئے تھے، باواں کس لیاں تے ایک چھری کڈ کے آ گیا، کہندا مار چھڈو اینوں۔ قرآن دا ٹھیکیدار آ گیا۔ میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے لاہور ایک ٹی وی میں نے کہا انہوں پوچھنا سی کہ قرآن پڑھیں کنے دن ہو گئی، چھرا تے کڈ لیا ہے نا قرآن واسطے، کنے دن ہو گئے نا قرآن پڑھے۔ یہ عادت بدلے، پہلے مسئلہ سمجھے، حوصلہ کرے، اللہ کے دین کو مکمل سمجھے، قرآن کو سمجھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جو دین بدلے گا آگ لگا دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا نا نا نا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا احترام، مقام، شان اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین بدلے گا اس کو قتل کیا جائے گا، آگ نہیں لگائی جائے گی، چونکہ اسلام لوگوں کی لاشوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں بتا کہ بندہ مر گیا تو جو مرضی کرو۔ آپ کو بتائیں اسلام کے نزدیک آپ نے قبر کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے، قبر کا بھی احترام ہے۔ وہ ہمارے استاد میاں محمد جمیل حافظہ اللہ لاہور والے، اللہ پاک صحت، ایمان، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں نا قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ احترام ہے، اتنے نہیں چڑھنا پھرنا، جویں مرضی نہیں بہ جانا، احترام کرنا ہے قبر والے کا۔ اسلام لوگوں کی لاشوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ فرمایا آگ نہیں لگائی جائے گی، من بدل دینا فاقتلوہ، اسے صرف قتل کیا جائے گا، لاش کا اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ بے شک بے دین ہو گیا، بے شک مرتد ہو گیا، لیکن اس کی لاش کا بھی مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ کتنے اختلاف ہو گئے، 8 اختلافات، اور 8 کے 8 اختلافات کا حل کتاب و سنت میں۔ یہ ہے آج کی آپ کی کانفرنس۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی، اپنے محسن، آپ ہم سب کے استاد حضرت قاری عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ کو، ان کے معاونین اساتذہ کرام کو، ان کے ساتھ پڑھانے والی جو معلمات ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی، اس مدرسے کی انتظامیہ کو، جن کی دن رات محنت سے ماشاءاللہ یہ باغ ہرا بھرا ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جن کے بیٹے یا بیٹیوں نے آج قرآن کی سند لی ہے۔ اللہ اکبر، آج قرآن کی سند لی ہے۔ یہ آپ نے تو سند دی ہے نا، یا کچھ انعام دیا ہوگا، یا کوئی کتاب دے دیں گے۔ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے آسمان والے رب نے آج ہی اپنے فرشتوں سے وہ سارے کے سارے تاج تیار کروا لیے ہیں۔ اور میرے فرشتوں تلونڈی میں دیکھو، مسجد کے اندر میرے قرآن کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے بچے بچیوں کو سندیں دی جا رہی ہیں۔ یہ سندیں دنیا کی ہیں، میں نے تو ان کو تاج پہنانا ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، جو یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں جن کے بچے بچیوں نے پڑھا ہے، لیکن یہ کام رکنا نہیں چاہیے، یہ کام رکنا، یہ دین دی جاگ لائی رکھا جائے۔ اس مجلس میں کوئی میرا پیارا بھائی ایسا ہے، تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، کوئی میرا پیارا بھائی ایسا ہے جندہ اج تو پہلو ارادہ نہیں سی اپنے بچے بچی نو دین پڑھان دا، لیکن اج دی محفل چو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے کہ جی میں بھی اپنا بچہ یا بچی اتنے داخل کراواں گا۔ پوری مجلس میں کوئی ایسا میرا پیارا بھائی جو کہتا ہے جی انشاءاللہ میں بھی اپنا بیٹا یا بیٹی انشاءاللہ اس مسجد میں، اس جگہ مدرسے میں داخل کروا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ دوسرا تیسرا اعلان ہو گیا، ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ چوتھا اعلان، ماشاءاللہ اللہ پاک مبارک کرے۔ پانچواں اعلان تے میں تو ایک چھوٹا جا سودا دس دیاں، اج رب نال سودا کر لو۔ جنہ کو اولاد نہیں نہ ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو کہ یا اللہ میں نے تو اولاد دیتی نا، تے میرے تیرے دین تے لا چھڑنی۔ انشاءاللہ میرا رب چولیاں بھی پر دے گا، زندگی بھی رونق علی کر دے گا، تے آخرت بھی انشاءاللہ رونق علی۔ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں گی جو کہ اولاد کے لیے ترستی ہیں، ہم سارے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے، اللہ بیٹوں والوں کو بیٹیاں دینا، اللہ بیٹیوں والوں کو بیٹے دینا، اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔
چھوٹی سی دعا میرے بچوں کے لیے بھی کر دیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ پرسوں میرا ایک چھوٹا بیٹا شازم انعام اس کا نام ہے، ماشاءاللہ 1 سال کا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ آج ہی رہا تھا، میں نے اپنے سارے بچوں کے نام رجسٹرڈ حافظ کروائے ہیں الحمدللہ، ایک نے کر لیا، دوسرے کا آدھا ہو گیا، یہ تیسرے چھوٹو صاحب جو ہے یہ بھی انشاءاللہ حفظ کریں گے اللہ کا قرآن، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ سونے قیامت تک ہماری اولاد کو بھی یہاں ہی بٹھانا۔ اللہ جس طرح آج ہم بیٹھے نا، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں یہاں بیٹھتی رہے۔ اللہ ہم سے زیادہ دین کا کام کرے، اللہ ہم سے سونا دین کا کام کرے، اللہ ہم سے بہت بڑا دین کا کام کرے۔ اللہ پاک آپ کی اولادوں کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ پاک اس پورے گاؤں پہ ایک بڑی سونی دعا کرنے لگا ہوں، دل کھول کے تے رج کے تے گج کے تے وج کے آمین کہنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساری اس پنڈ پہ نازل فرما دیں، آمین انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام والدہ نہیں خود آپ نہیں قاری منظور صاحب سوڑیوال کے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سارے بیماراں واسطے دعا کریا کرو، سارے فوت شدگان واسطے دعا کریا کرو۔ یہ بڑا زبردست نسخہ جے، اتنے بیٹھے میں کہاں گا نا یا اللہ دنیا جننے بیمار نے سارے نو صحت دے دے، تے دنیا چ کم از کم اس ٹائم 2-3 ارب بندہ بیمار ہے، تے 2-3 ارب نیکیاں مینوں مل جانیاں۔ میں کہاں گا نا یا اللہ جننے فوت ہو گئے نے سارے معاف کر دے مسلمانوں، تے کھرما مسلمان فوت ہو گئے نے، جننے فوت ہوئے نا انہیاں نیکیاں مینوں مل جانیاں۔ مینوں دسو یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ اس طرح دے سودے رب نال کردے رہیا کرو۔ اے انشاءاللہ ساڑے پہاڑاں ورگے اعمال قیامت والے دن نکلنے نے انشاءاللہ۔ پھر بندے نے کہنا ہے کاش ہور منگ لیندہ، ہور منگ لیندہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری تنزیل صاحب یہاں پہ ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ، ہم چھوٹے ہیں، تو بہت بڑا ہے، اے بڑے حسن والے بڑے اللہ، ہمارے گناہ بھی بڑے ہیں اللہ، بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما۔ اے سونے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، اللہ ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ مولا، ہمارے اعمال نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمتوں کو دیکھنا۔ اللہ، ہمارے گناہوں کا کوئی کنارہ نہیں، سونے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ یا اللہ، دنیا میں جتنے بے ایمان ہیں سب کو ایمان دے دے، اللہ جتنے بے نماز ہیں سب کو نماز دے دے۔ یا اللہ، جتنے بے حیا ہیں سب کو حیا دے دے۔ یا اللہ، جتنے بدتمیز ہیں اللہ سب کو تمیز دے دے۔ یا اللہ، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار دے دے۔ یا اللہ، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد دے دے۔ اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، دنیا آخرت کے بارے نیارے کر دے۔ اللہ، دنیا آخرت کے بارے نیارے کر دے۔ اللہ، دنیا آخرت کے بارے نیارے کر دے۔ اللہ، سب کا بھلا سب کی خیر کر دے۔ اللہ، سب کا بھلا سب کی خیر کر دے۔ اللہ، سب کا بھلا سب کی خیر کر دے۔ سونے اللہ، روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بیماری اللہ نئی ہے یا پرانی ہے، بیماری جسمانی ہے یا روحانی ہے، بیماری ذہنی ہے یا جون سی بھی ہے، اللہ بیماری کوئی بھی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی نفرت ہے، اللہ کوئی جادو جنات ہیں، اللہ کوئی شرارتیں ہیں،
اللہ کوئی حاسدوں کا حسد ہے، اللہ کوئی متکبرین کا تکبر ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سونے اللہ گھروں میں بیمار ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں، اللہ سونے بیماری لاجواب لا علاج ہو چکی ہے یا علاج چل رہا ہے، اللہ ہمارے چھوٹے بیمار ہیں یا بڑے بیمار ہیں، اللہ بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں، اللہ مرد عورتیں بیمار ہیں، اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں، اللہ عمر رسیدہ مائیں بیمار ہیں، اللہ بڑی عمر والے بزرگ بیمار ہیں، اللہ چار پائیوں کے ساتھ چار پائی ہونے والے بیمار ہیں، اللہ زندگی گزر گئی بیماریاں نہیں ختم ہوئیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے بیماری اللہ تو ہی شفا دے سکتا ہے، تو ہی شفا دے سکتا ہے، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض جمیع المسلمین حیث ما کانوا وَأَيْنَمَا كَانُوا مِن مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ کسی بھی قسم کے دکھ سے بچا، اللہ ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے بچا، اللہ اولاد کو ماں باپ کے دکھوں سے بچا، اللہ ہمیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے دکھوں سے بچا، اللہ سارے غم لے کے بندہ سو جاتا ہے، اللہ بیٹیوں کا دکھ سونے نہیں دیتا، اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ ویری دشمن کی بیٹی کو بھی دکھ نہ دینا، اللہ ویری دشمن کی بیٹی کو بھی کبھی دکھ نہ دینا، اللہ بیٹیاں پہ پریشان ہیں، اللہ سسرالی بڑے ظلم کرتے ہیں، اللہ بیٹے پریشان ہیں، عورتیں بھی بڑا ظلم کرتی ہیں، اللہ سب کو سکون دے دے، اللہ سب کو سکون دے دے، اللہ جو ہمارے گھروں والے ہیں انہیں بھی سکون دے دے، اللہ جہاں ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں اللہ ان کو بھی سکون دے دے، اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی جھولیاں بھی بھر دے، اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی پریشان ہے سونے اللہ رحمت نازل کر دے، دکھ کاٹ دے میرے مولا، تکلیفیں ختم کر دے میرے مولا، اللہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ صبح و شام بچوں کی لاشیں، اللہ بڑوں بزرگوں کی لاشیں، اللہ ماں بہنوں کی لاشیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بزدل ہیں، اللہ ہم نکمے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اللہ قیامت والے دن سوال کر کے شرمندہ نہ کرنا، اللہ قیامت والے دن سوال کر کے لاجواب نہ کرنا، اللہ کشمیر والوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے اللہ، اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رمضان میں فلسطین والے اللہ سحری بھی بچوں کے لہو سے کرتی ہیں، افطاری بھی اپنے بچوں کے لہو سے کرتی ہیں، اللہ ان کے دکھ کاٹ دے، اللہ ان کے دکھ کاٹ دے، اللہ ان کی آزمائشیں ختم کر دے، اللہ ظلم کا پنجہ توڑ دے، اللہ ظلم کا پنجہ توڑ دے، اللہ تو ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ اتنی ڈھیل نہ دے، اللہ اتنی ڈھیل تو نہ دے ہمارے ایمان ہی لرز جائیں، اللہ اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، سونے اللہ ہمیں ان کی امداد کے قابل بنا، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے والا بنا، اللہ ہمیں ان کے لیے لڑنے والا بنا، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہ آنا تیرے پاس ہی ہے، اللہ شہادت کے راستے لے جانا، اللہم اجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہ موت
موت شہادت کی دے دے، شہر اپنے نبی کا دے دے اللہ، شہر اپنے نبی کا دے دے اللہ، شہر اپنے نبی کا دے دے اللہ، مسجدیں اپنے نبی کی دے دے اللہ، نمازیں اپنے نبی کی دے دے اللہ، زندگی نبی والی دے دے اللہ، موت شہادت والی دے دے اللہ، جنت کی باغ و بہار دے دے۔ اے ہمارے اللہ، اے اللہ، اے پیارے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں جس کا جو فوت ہو گیا اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کوئی میرے سمیت اپنے والدین سے محروم ہو گئے اللہ، اللہ ہمارے بڑوں کا یہ صدقہ جاریہ قبول کرنا، ایک ایک لفظ کا ثواب دینا اللہ، ایک ایک لفظ قبول کرنا، ایک ایک قدم قبول کرنا، ایک ایک لمحہ قبول کرنا اللہ۔ جتنے آئے ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، انتظامات کی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے خدمت کی ہے اللہ، جنہوں نے انعام دیے ہیں یا لیے ہیں اللہ، سب کے لیے اللہ، سب کے لیے اللہ، سب کے لیے میرے سونے اللہ، سب کے لیے اللہ راہ نجات بنا دے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، بچے بچیوں کو انعام مل گئے، مل گئے، اساتذہ کو انعام دیا۔ تو انہوں پتہ ہے پچھلے سال بھی توڑی میری لڑائی ہوئی سی، اس سے غلطی ہوئی سی، وہ خدا دیو بندے ہو، استادوں نے انعام کیوں نہیں دے دے؟ اپنے ہاتھ، ایک ایک ہاتھ دعا کے لیے کھڑا رکھیں، ایک ایک ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالیں۔ میں نے سب سے ابھی استادوں کے لیے انعام کھڑا کرنے سے پہلے، انعام کھڑا کرنے سے پہلے میں نے آگے نہیں بڑھنا، بسم اللہ پڑھیں، میں بھی شروع کر رہا ہوں، آپ بھی شروع ہو جائیں۔ استادوں کا انعام دیں، استادوں کے لیے، ویسے ہم ان کی محنت کا کچھ نہیں دے سکتے۔ سارے بھائی بیٹے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین بھی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے کریں۔ تیسری باری اگر میں تسی بلا لیا نا اگلے سال بھی، تو پھر میں لڑائی اتھوں تک نہیں رہن دینی، پھر لڑائی بات جانی جائے۔ بسم اللہ پڑھیں، 100، 50، 500، 1000 جتنا ہے۔ کوئی میرا پیارا بھائی بیٹھا نہ رہے، کوئی میرا پیارا بھائی بزرگ اپنے بچوں کو بھیجے، استادوں کے لیے انعام کھڑا کرنا۔ اگلے سال میرے آنے سے پہلے یا تو انعام لے آنا، نہیں تو پھر میں نے آپ سے اکٹھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جلدی کریں، جلدی، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2-3 بچے کھڑے ہو جائیں، ساروں سے انعام لے کے آئے، اور خواتین نے بھی پیچھے نہیں رہنا انشاءاللہ۔ 500، 1000 کے نوٹ بھی مجھے نظر آنے چاہیے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ پاک جزائے خیر۔ یہ سارا انتظام حضرت قاری صاحب نے کیا ہے، جی جو دوستوں نے مل کر کیا، انتظامیہ نے کیا، وہ بھائی ہم بھی ان کے ساتھ، استادوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ بسم اللہ پڑھیں ماشاءاللہ سارے لوگ، کوئی میرا پیارا بھائی پیچھے نہ رہے، کوئی میرا پیارا بھائی بیٹا پیچھے نہ رہے۔ اللہ ہمارے ان استادوں کو سلامت رکھنا، اللہ پڑھانے والی بیٹیوں کو سلامت رکھنا، اللہ پڑھانے والی معلمات کو سلامت رکھنا، اللہ قرہ کرام کو سلامت رکھنا، اللہ ہمارے ائمہ کرام کو سلامت رکھنا، اللہ ہمارے خطباء کو سلامت رکھنا، اللہ دین کا کام کرنے والوں کو سلامت رکھنا۔ میرے بڑے ہی محسن، میرے بڑے ہی پیارے مولانا عبدالرشید راشد صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، اللہ صحت ایمان والی زندگی لمبی عطا فرما دے، اللہ عزتوں برکتوں والی عمر دے دے۔ حافظ تنزیل الرحمن چھتوی حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ علاقے کے علماء آئے ہیں، دور دراز سے علماء، خطباء، قرہ کرام، ائمہ کرام آئے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما لے۔ انشاءاللہ کوئی میرا پیارا بھائی نہیں رہ گیا، انشاءاللہ سارے اپنا اپنا حصہ دے کے جائیں گے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں دے کے جائے گا۔ اور اگلے سال یاد رکھنا، استادوں کے لیے انعام پہلے اکٹھے کر لینا، ورنہ اگر تسی میں بھول کے پھر بلا لینا تو انعام انشاءاللہ سے استادوں نے دے کے جانا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو مجھے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ سونے اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں،
اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی ان بچوں کے لیے کتابیں انشاءاللہ میں انعام کے طور پہ دے کے جاؤں گا۔ جو آپ کی کتابیں ہیں گھر سے گھر تک والی، وہ انشاءاللہ رمضان میں پہنچیں گی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔